اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم ہرگز یعنی اللہ سے ڈرتے رہو اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ کہ زندگی جب تک ہے تو اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہو، کہ اس ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور اس ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، اور جتنا ہمارا تعلق نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط و مستحکم ہوگا، اتنا ہی ہمارا ایمان بھی مضبوط اور ترقی پائے گا اور محفوظ رہے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا ہی کمزور ہوگا، اتنا ہی ایمان کی خرابی کا سبب بھی بنے گا۔ ڈاکٹر اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ با مصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہما اوست، با مصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہما اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بھی است۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے ایمان کے بارے میں پوچھتا ہے تو میری نگاہ میں ایمان ہی ہے کہ اے بندے، تو اپنے آپ کو کھینچ کر کے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دے، یہی تیرا ایمان ہے اور یہی تیری پناہ گاہ ہے۔ اور اگر تو کلمہ پڑھ کر بھی سرکار تک نہیں پہنچا نا تو پھر ابو لہب جیسا ہے، تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں رہا ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی تکریم، آپ کی عزت، آپ کی شان، یہ سب سے اولین درجہ رکھتی ہے۔ اگر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عدم ملحوظ خاطر ہے تو بندے کا ایمان بھی مضبوط ہے، بلکہ آپ کی تعظیم کے صدقے سے ہی ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ جو تعظیم مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عزت کرنا، یہ صرف لازمی و ضروری نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کا اہم ترین رکن ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَتَوَكَّلُوا وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ کامیابی پانے والے وہ لوگ ہیں، وہی کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جو آپ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ کی مدد کرتے ہیں، اور جو آپ پر قرآن پاک اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے آپ کی ذات پر ایمان لانا، پھر آپ کی تعظیم و توقیر کرنا، ہر معاملے میں، حضر میں، سفر میں، حجر میں، جس بھی موقع پر ہیں نبی پاک کے ساتھ معاملت کرنا، ان کی مدد کرنا، ہر معاملے میں، ہر اعمال خیر میں آپ کی معاملت کرنا، اور آپ پر جو کلام مجید اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرنا، اس کے ساتھ انسان کی جو ہے وہ فلاح ہے، انسان کی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ محترم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دنیا میں بڑے بڑے ایوان ہیں، اور ان ایوانوں کے اپنے اپنے قانون ہوتے ہیں، اور جو کوئی بھی اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہاں کا قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ حالانکہ ان ایوانوں کے قانون ترتیب دینے والے انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا جو ایک انداز ہے، اور آپ کی جو عزت و تکریم ہے، آپ کے حضور جو حاضر ہونے کا جو انداز ہے، وہ رب ذوالجلال خود وضع فرماتا ہے۔
کہ قرآن پاک میں جا بجا مقام پر رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کے ہاں حاضر ہونے، اپنے حبیب سے ہم کلام ہونے، اپنے حبیب سے کوئی عرض معروض کرنے کے بارے میں جو ہے وہ قانون وضع فرما رہا ہے۔ چنانچہ کہیں پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے بندے، جب تجھے رسول اللہ پکاریں، جب تجھے رسول اللہ بلائیں تو فوراً سارے کام کاج چھوڑ کر سب سے پہلے رسول اللہ کی بات سنو، اور جب تم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور جب تم ان کے ساتھ ہم کلام ہونے لگو تو ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرنا، اور اگر تمہیں زندگی میں کبھی کوئی پریشانی پڑ گئی ہے، کوئی حاجت پڑ گئی ہے، کوئی چیز تو چاہتا ہے تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے کچھ صدقہ کر، خیرات کر، تاکہ تجھے پتہ چلے کہ تو کس بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہے۔ چنانچہ جب تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو اور جب سرکار سے ہم کلام ہو تو تمہارا لہجہ انتہائی عاجزانہ نرم ہونا چاہیے، اور جب سرکار مدینہ گفتگو فرما رہے ہوں تو پھر تو توجہ کے ساتھ ان کی گفتگو سن، ادھر ادھر توجہ نہ کر، ادھر ادھر نہ دیکھ، بلکہ اب جب رسول اللہ گفتگو فرما رہے ہیں تو اب تمہاری جو توجہ ہے وہ صرف رسول اللہ کی جانب ہونی چاہیے، اور رسول اللہ جو تمہیں حکم ارشاد فرمائیں اس کے نہ کرنے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی بندہ کسی بھی مقام پر جا کر، کسی بھی کورٹ میں جا کر، کسی بھی جو ہے وہ مرتبے میں جا کر اس کے خلاف اپیل نہیں کر سکتا۔ بس جو اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے وہ اب کرنا ضروری ہو چکا ہے تیری ذات پر۔ تو لہٰذا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کہ آپ کے ساتھ جب ہم کلام ہونا ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، اور رسول اللہ جب اپنے حجرے میں ہوں، جب اپنے مکان عالی شان میں تشریف فرما ہوں تو ان کو باہر سے آواز نہیں دینی بلکہ انتظار کرنا ہے کھڑے ہو کر، رسول اللہ اپنی مرضی سے باہر تشریف لائیں اور پھر تم اپنی عرض معروض کرو، خود سے پکار کر دروازے کو دستک نہیں دینی بلکہ انتظار کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور ان کے حضور بات کرتے ہوئے ایسے انداز میں بات نہ کرو جیسے تم آپس میں دوسرے سے بات کرتے ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ چنانچہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام اتنا ڈر گئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور ہمارے اعمال برباد ہو جائیں اور ہم جہنمی ہو جائیں۔ چنانچہ ایک صحابی رسول حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہیں، اور ان کی سماعت کمزور تھی، یعنی تھوڑا اونچا سنتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو بندہ اونچا سنتا نا وہ بولتا بھی ذرا اونچا ہے، اس کو فیل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے مجھے آواز نہیں آ رہی تو اگلے بندے کی آواز نہیں آ رہی، تو وہ بھی اونچا بولتا ہے۔ اور اس کا ایک مشاہدہ یہاں پر بھی ہم آپس میں کر سکتے ہیں، جس طرح کسی بندے نے موبائل چلا رہا اور ہیڈ فون لگایا ہوا ہے، آپ اس سے بات کریں نا، جب وہ آگے سے بات کرے گا تو وہ اونچا بولے گا، کیونکہ اس کے کانوں میں ہیڈ فون لگا اور اونچی آواز میں وہاں پر اس کو پہنچ رہی کانوں میں، تو وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں اونچی آواز میں نہیں بولوں گا تو سامنے والے کو بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بیٹھ گئے اور مسجد نبوی شریف میں آنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیس کو کافی دن ہو گیا میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجد میں نہیں آ رہا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ان کا پتہ کر کے آتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں نہیں آ رہے۔ چنانچہ وہ شخص حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر گیا تو اس شخص نے دیکھا کہ حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا سر جھکایا ہوا ہے اور اپنے ہاتھ سر پر رکھے ہوئے اور پریشانی کے عالم میں ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے قیس، کیوں پریشان بیٹھے ہوئے ہو اور تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میرا حال بہت برا ہے، اس لیے
کہ کئی بار مجھے پتہ نہیں چلتا، میں سرکار کی بارگاہ میں اونچی آواز میں بولتا ہوں، اور کہیں ایسا نہ کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کہا میں تو جہنمی ہو گیا، پتہ نہیں کتنی بار میں اللہ کے رسول کے سامنے اونچی آواز میں بولا ہوں، تو میں تو اس پریشانی کے عالم میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں۔ چنانچہ اس شخص نے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا غلام تو بڑی پریشانی کے عالم میں ہے، اور اس کا یہ مدعا ہے، وہ اس بات کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے جا کر میرا پیغام دے اور اسے کہے کہ تو جہنمی نہیں ہے بلکہ تو جنتی ہے، تو جہنمی نہیں بلکہ تو جنتی ہے۔ بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو قابل تعریف ہے اور تجھے شہادت کا مرتبہ ملے گا، تو قابل تعریف ہے اور تجھے شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے بیچ میں چلتا پھرتا جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے، اور ہم کہا کرتے تھے کہ یہ جنتی شخص ہے، یعنی ہمارے درمیان میں گھما پھرا کرتے تھے اور ہم کہا کرتے تھے کہ یہ جنتی شخص ہے۔ پھر جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک دور تھا، تو آپ کے مبارک دور میں جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کے خلاف جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر بھیجا تھا، اور جو جنگ یمامہ ہوئی تھی، اس جنگ یمامہ میں یہ حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے، اور اللہ کے حبیب کے اس بتائے ہوئے مجدہ کے مطابق آپ نے ثابت قدمی کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لیا اور جنگ لڑی، اور اسی جنگ میں آپ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اور دنیا میں ہی دیکھیے کہ جب آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ کہیں میرا رب جو ہے وہ میرے اعمال کو اکارت نہ کر دے، اتنا ڈر، اتنا خوف، اور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے اتنی تعظیم کرتے ہیں۔ پھر دیکھیے نا، جب تعظیم تھی، جب ادب تھا، تو رسول اللہ کی بارگاہ میں سے کتنا بڑا انعام ملتا ہے کہ تو قابل تعریف ہے، تجھے شہادت ملے گی، اور اللہ تعالیٰ تجھے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ کو شہادت کا مرتبہ جو ہے وہ ملا، اور آپ جنت سے سرفراز ہوئے، یعنی آپ کا جو ٹھکانہ ہوا، آپ کی جو کامیابی جو ہوئی وہ جنت کے ساتھ ہوئی۔ یعنی اللہ کے حبیب نے آپ کو آپ کی تعظیم کرنے کی برکت سے ہی آپ کو دنیا کے اندر جو ہے وہ جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ اچھا، یہ صرف ایک ثابت بن قیس نہیں بلکہ ہمارے بڑے بڑے کبار صحابہ کرام کا بھی یہی عالم تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تھی نا، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسے آپ سرکار کی بارگاہ میں جو ہے وہ گفتگو کیا کرتے تھے جس طرح کہ کوئی بندہ سرگوشی کر رہا ہو، اور آپ سرکار کے کان کے قریب جا کر جو ہے وہ بات کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو آپ اتنے دھیمے لہجے میں آپ گفتگو کیا کرتے تھے کہ سرکار مدینہ ارشاد فرماتے کہ مجھے تیری آواز نہیں پہنچی، اپنی آواز کو اونچا کرو۔ یعنی اتنا ادب کرتے تھے، اتنا جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا کرتے تھے، اتنی آپ کی تکریم کیا کرتے تھے کہ بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں میری آواز سرکار کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔ تو یہ جو معاملہ تھا یہ آپ کی صرف ظاہری حیات تک نہیں تھا، بلکہ جب آپ اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں، آپ اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی آپ کا یہی جو ہے وہ انداز ہوتا ہے، لوگوں کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ جس طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور صحابہ کرام آپ کا ادب کیا کرتے تھے، تو آپ کے دنیا سے ظاہری پردہ کرنے کے بعد بھی صحابہ کرام کا ہی انداز ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ کے مکان علی شان کے قریب کوئی بھی گھر ہوتا اور وہاں پر کوئی مستری جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا، وہ کوئی کیل ٹھونکتا یا کوئی اس طرح کا کام کرتا جس سے آواز نکلتی ہو، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ یہ پیغام بھیجا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، ان کو اذا نہ دو،
اللہ کے رسول تشریف فرما ہے ان کو ایذا نہ دو، یعنی مسجد نبی شریف کے قریب جتنے بھی گھر تھے ان گھروں میں کوئی ایسا کام بھی آپ نہیں ہونے دیتی تھی کہ جس سے آواز نکلتی ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو اس سے ایذا ہوتی ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اصحاب و صحابیات اور ام المؤمنین کا یہ جو ہے وہ ایک انداز تھا اور یہ طریقہ تھا، اور یہ اتنا ادب کیا کرتے تھے، اور یہ ادب جو ہے اس طرح جو ہے وہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے جو ہے وہ عالم دین بھی گزرے ہیں اور بہت بڑے ولی اللہ بھی گزرے ہیں۔ آپ نے اپنی ساری زندگی مدینہ شریف میں گزاری ہے اور مسجد نبوی شریف میں درس و تدریس کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی صرف کی ہے۔ چنانچہ آپ کی حیات طیبہ میں ادب رسول کے، تعظیم رسول کے بہت سارے واقعات ہیں۔ چنانچہ ایک بار ایسے ہوا کہ آپ کے دور کا خلیفہ ابو جعفر منصور یہ آپ کے پاس آیا اور آپ کے ساتھ کسی موضوع پر مکالمہ کر رہا تھا، تو گفتگو کرتے ہوئے اس کا جو لہجہ تھا وہ ذرا اونچا ہو گیا، کرخت ہو گیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت جو ہے وہ آپ کو ٹوک دیا اور کہا یا امیر المؤمنین لا ترفع صوتک ھذا المسجد، کہ اے امیر المؤمنین اپنی آواز کو اس مسجد میں اونچا نہ کر، اس لیے کہ ان اللہ ادب قوما، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ادب سکھاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہو اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو، اور ایک جگہ پر جو ہے وہ رب ذوالجلال جو ہے وہ ایک قوم کی مدح کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی ولہم اجر عظیم، کہ وہ لوگ جو اپنی آواز کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، دھیما رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور ایک قوم کی مذمت کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات واکثرهم لا یعقلون، کہ بے شک وہ لوگ جو آپ کو گھر کے باہر سے پکارتے ہیں، ندا دیتے ہیں، ان میں اکثر بے وقوف ہیں، ان کے اندر عقل ہی نہیں ہے۔ جب آپ نے ابو جعفر منصور کو جب یہ مخاطب کر کے جب یوں تقریر کی نا اور اس کو بتایا ادب رسول کے مطابق، یعنی کہ یوں جو ہے نا اللہ کے رسول کا ادب کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی سختی فرمائی ہے، اور جنہوں نے ادب کیا ان کی مدح اور جنہوں نے ادب نہ کیا ان کی مذمت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے، تو خلیفہ ڈر جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ امام صاحب اے ابو عبداللہ کی یہ کنیت تھی، کہا کہ اب میں جب اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو میں اپنا منہ جو ہے وہ روضہ رسول کی طرف کروں یا میں خانہ کعبہ کی طرف کروں؟ تو آپ نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا، آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے ارشاد فرمایا وَلِمَ تَصْرِفُ وَجْهَكَ عَنْهُ، تو اپنے چہرے کو رسول اللہ کی بارگاہ سے کیوں ہٹاتا ہے؟ وَلِمَ تَصْرِفُ وَجْهَكَ عَنْهُ، کہ تو اپنے چہرے کو رسول اللہ کی بارگاہ سے کیوں ہٹاتا ہے؟ کہ وَهُوَ وَسِيلَتُهُ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ وہ تیرا وسیلہ ہیں اور تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو وسیلہ بنائیں گے، یعنی تیرے لیے بھی وہ وسیلہ بنیں گے اور تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی قیامت کے دن وسیلہ بنیں گے۔ ثم استقبلہ، تو اپنا چہرہ سرکار کی جانب کر اور وہ تمہارے لیے سفارش کرے، اس لیے کہ ان کا سفارش کرنا تمہارے لیے جو ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، اے حبیب وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی سفارش کریں، تو ضرور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو پتہ چلا میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں کہ اللہ کے رسول کی تعظیم، اللہ کے رسول کا ادب، یہ
ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک اہم اور زبردست طریقہ ہے کہ جب تک تعظیم رسول نہیں ہوگا انسان کا جو ایمان ہے وہ بھی کمزور رہے گا، اور جب یہ تعظیم جتنی زیادہ ہوگی اس کا ایمان بھی اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ تو پتہ چلا تعظیم رسول ہے، ادب رسول ہے، محبت رسول ہے، تعظیم رسول ہے، تو اس کے سارے اعمال بھی مقبول ہیں۔ اور اگر خدا نہ خاصا رسول اللہ کی بے ادبی ہے، رسول اللہ کا کوئی ادب نہیں ہے، رسول اللہ کے ادب کا کوئی پاس نہیں ہے، تو وہ بھلے وہ جتنے بڑے اعمال کرتا ہے ان اعمال کا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ سارے اعمال عقارت ہیں، وہ سارے اعمال برباد ہیں۔ لہٰذا میٹھے اور پیارے اسلامیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ کے رسول کے ساتھ وابستہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی بھی تعظیم کرنی چاہیے، ان کا بھی ادب کرنا چاہیے کہ اس ادب کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو بلند و بالا جو ہے مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کے رسول نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے، اس طریقے کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر اس طریقے سے ہم ہٹیں گے تو ہم راہ راست سے ہٹ جائیں گے، اور جو انسان راہ راست سے ہٹ جائے گا اس کے اعمال بھلے جتنے بھی وہ اچھے ہوں گے ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ اعمال برباد ہیں، وہ عقارت ہیں۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال کو جتنے بھی ہم کر رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے جائز کام ہوتے ہیں، اس میں ادب رسول، محبت رسول، تعظیم رسول یہ پیش نظر ہونی چاہیے کہ اس کے علاوہ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح ابھی دیکھیں کہ میلاد کا مہینہ چل رہا ہے، ہر طرف جو ہے وہ محافل کا آغاز ہے، ہر طرف لوگ جو ہے خوشیاں منا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ہم لوگ جھنڈے لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، اپنی گلیوں کو سجاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، اور ہر جگہ پر گلیوں میں، دکانوں پر، گھروں پر جو ہے ہر جگہ پر جو ہم اپنے وہ جھنڈے لگاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب 12 ربیع الاول گزر جاتا ہے، یہی جھنڈے جو ہوتے ہیں وہ گلیوں میں رول رہے ہوتے ہیں، کئی جھنڈے نالیوں تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی، یہ محبت اپنی جگہ پر، تعظیم اپنی جگہ، جھنڈے لگانا بالکل سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، جھنڈے لگانے چاہیے، لائٹنگ کرنی چاہیے، اپنے گھر گلیوں کو صاف کرنا چاہیے، محفل میلاد کا انعقاد کرنا چاہیے، بالکل بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ان چیزوں کی حفاظت کرنا، بعد میں ان کی تعظیم کرنا یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب آپ نے محفل میلاد کر لی، جھنڈے لگا دیے، اس کے بعد کوئی فکر ہی نہیں ہے یہ جھنڈے کہاں رول رہے ہیں، یہ کدھر جا رہے ہیں، نالیوں میں جا رہے ہیں، کوڑا کرکٹ جگہ پر جا رہے ہیں، تو میٹھے اور پیارے اسلامی پھر تعظیم تو نہ ہوئی۔ آپ نے وقتی طور پر اپنے وہ شوق کا، اپنی محبت کا اظہار کر دیا، اس کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور یہی جو ہماری غفلت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پھر ہم پر تان بھی کرتے ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، لیکن یہ ہماری غفلت ہوتی ہے، اور جو بات غلط ہے اس کو تو ماننا چاہیے یہ غلط ہے۔ اور میٹھے اور پیارے اسلامی، ہم میں سے جتنے بھی ہمارے بھائی عاشقان رسول اپنے گھروں کو جھنڈوں سے آویزہ کرتے ہیں، اپنی دکانوں پر جھنڈے لگاتے ہیں، جب یہ ربیع الاول کا مہینہ گزر جاتا ہے تو خدا را اپنے جھنڈوں کو اپنے ہاتھ سے جس طرح آپ محبت کے ساتھ لگاتے ہیں نا، اس طرح اتار بھی لیا کریں اور سنبھال کر رکھ لیا کریں، اگلے سال آپ کے کام آ جایا کریں گے۔ اس طرح آپ تعظیم کے لیے، یعنی آپ میلاد منانے کے لیے یہ جتنی بھی اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، خدا را ان کی حفاظت بھی کیا کریں، ان کو چھوڑ نہ دیا کریں، ان کی بے ادبی نہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی کے سبب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں، ہمارے ایمان کا جو ہے وہ یعنی کہ وہ نقصان ہو سکتا ہے نا۔ مطلب یہ ایسا نہ ہو کہ جو ہم نے اچھے اعمال کیے تھے وہ کہیں ایسا ہو کہ عقارت ہو چکے ہیں، اور ہم اپنے گمان میں ایسے ہوں کہ بھئی ہمارے اعمال، ہم نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، ہم جو ہے وہ اللہ کے یا اللہ کے رسول کے بڑے جو ہیں وہ متقی ہو گئے، یا اللہ کے بڑے قرب پانے والے ہو گئے ہیں۔ لہٰذا میٹھے اور پیارے اسلامی، اگر ہم فلاح چاہتے ہیں، اگر ہم بھلائی چاہتے ہیں، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول کا ادب اور رسول اللہ کے ساتھ وابستہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا ادب یہ ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے، وگرنہ اس کے علاوہ کوئی عمل، کوئی بھی کام وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنی میں ادب رسول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔